السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں میرا سوداگر میرا دلدار کی ایپیسوڈ نمبر 1۔ یہ ای بک تھی ایمن رضا کی، اور اب یہ ای بک کو ہم یہاں ایز اے ناول پیش کر رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں، بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ سلمان، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ عفاف نے اپنے منقو سے تیسری دفعہ پوچھا، جو اس کے سوال پر شاطرانہ انداز میں مسکرا دیا۔ آج ہی ان کا نکاح ہوا تھا اور وہ شام میں اسے کہیں گھمانے کا کہہ کر اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ گاڑی ایک عالیشان 7 اسٹار ہوٹل کے سامنے رکی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے اندر بڑھا۔ 5 منٹ میں وہ ایک کمرے میں موجود تھے جہاں صوفے پر ایک 28 سالہ نوجوان ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ اس کی نظر بالکل ایسی تھی جیسے چیتا اپنے شکار کو دیکھ رہا ہو۔ عفاف کو یکدم ہی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ سلمان، چلو یہاں سے، اس نے سلمان کا بازو کھینچتے کہا، جسے اس نے سرے سے نظر انداز کرتے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھتے بولنا شروع کیا۔ مسٹر سردار، میں اپنی منکوہا کو لے آیا ہوں۔ ڈیل کے مطابق آپ اس کے ساتھ جو مرضی کر سکتے ہیں، بدلے میں مجھے وہ ڈیل دے دیں۔ اس کی بات پر عفاف کا دل بند ہوا تھا۔ سلمان، وہ رو دینے کو ہوئی۔ اتنا بڑا دھوکہ! میں کیسے مان لوں کہ یہ انچھوئی ہے؟ تمہیں تو پتا ہے مجھے کچی کلیاں پسند ہیں۔ پاپا ہے، ایسے چیزیں پڑھنی پڑیں گی مجھے۔ اس نے ایک نظر عفاف پر اوپر سے نیچے تک ڈالتے ہوئے کہا، سردار، میرا اس سے آج ہی نکاح ہوا ہے اور اسے میں یہاں لے آیا۔ نہیں یقین تو آپ اس کے ساتھ خود رات گزار کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بالکل ان ٹچ ہے۔ اس نے عفاف کو سردار کی گود میں پھینکتے ہوئے کہا، تم تو کافی خوبصورت ہو اور ملائم بھی، مائی لٹل تھنگ۔ اس نے عفاف کے چہرے پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے کہا، جس پر اس کے اوسان ٹھکانے آئے، جو اتنے بڑے حادثے پر منجمد ہو گئے تھے۔ چھوڑو، مجھے جانے دو، رحم کرو مجھ پر، اس نے سردار کو دھکیلتے ہوئے کہا اور فوراً سلمان کے پاس گئی۔ سلمان، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ بیوی ہوں میں تمہاری، تم اپنی ہی بیوی کو کیسے بیچ سکتے ہو؟ یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ میں تمہارے نکاح میں ہوں سلمان، پلیز ایسا مت کرو میرے ساتھ۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں، جبکہ سردار اس لڑکی کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ جہاں لڑکیاں اس کی قربت کے لیے مرتی تھیں، یہ لڑکی اس سے دوری بنانا چاہتی تھی۔ کچھ تو بات تھی اس میں۔ گناہ کی ہی بات ہے۔ تو میں نے تمہیں طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی۔ اب تم میرے نکاح میں نہیں ہو، جاؤ سردار کو خوش کرو۔ اس نے عفاف کا منہ دبوچتے دوبارہ اسے سردار کے قدموں میں پھینکا اور باہر نکل گیا۔ پلیز مجھے جانے دو، میرے ساتھ کچھ مت کرنا، اس نے فوراً سردار کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا اور پیچھے کھسکنے لگی۔ اگر تم اس بلڈنگ سے 5 منٹ میں نکل گئی تو میرے آدمی تمہیں جانے دیں گے، لیکن اگر تم یہاں سے نہ نکل پائیں تو آج رات میرے بستر پر مجھے خوش کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے لٹل تھنگ۔ اس کے الفاظ تھے یا آب حیات۔ وہ فوراً اس بات میں سر ہلاتی تیزی سے باہر بھاگی تھی۔ لفٹ سے وہ جلدی نیچے پہنچ جاتی، تبھی اس طرف بھاگی جہاں سلمان اس کی دوست کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈالے برے فعل انجام دے رہا تھا۔ آج تو جیسے پوری طرح اس کے قدموں تلے زمین کھینچ لی گئی تھی۔ کہاں جاتی وہ؟ تم ذلیل انسان، میری ہی دوست کے ساتھ مجھے دھوکہ دیتے رہے، اس نے ایک دم سلمان کا کالر کھینچتے کہا تو وہ دونوں ہڑبڑا گئے۔ سلمان، اسے واپس بھیجو، یہ بھاگ گئی تو ڈیل کینسل ہو جائے گی۔ بے وقوف لڑکی، ٹائم ویسٹ کیا۔ صبا نے سلمان کے گلے کا ہار بنتے کہا۔ اس نے فوراً عفاف کو دبوچا اور ایک زور کا تھپڑ مارا کہ اس کے اعصاب چھنچھنا اٹھے
اور لمحہ لگا تھا اسے دنیا جہان سے غافل ہونے میں۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک عالیشان بیڈ پر تھی۔ اس کے کپڑے بدل دیے گئے تھے جبکہ خود کو ان کپڑوں میں دیکھ اس کا دل کیا اس کی روح فنا ہو جائے۔ تو تم نہیں جا پائی لٹل تھنگ، اب وعدے کے مطابق مجھے خوش کرنے کی باری تمہاری ہے۔ سردار نے ایک دم اس کی گردن پر جھک کر اپنے سلگتے لبوں سے جگہ جگہ معطر کرتے کہا۔ کیا ٹھرکی سردار ہے یار! تو عفاف کو لگا اس کی گردن پر کسی نے تیزاب ڈال دیا ہو۔ حرام لمس اس کی جان نکال دینے کے در پہ تھا۔ پلیز رک جاؤ، مت کرو ایسا، میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ نو بیبی، یہ کہنے کے لیے تم نے دیر کر دی، وہ دوبارہ اس کے ہاتھ اپنے قابو میں کرتے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اس پر جھکتا، وہ فوراً آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے بولی، تو پھر مجھ سے نکاح کر لیں۔ اس کی بات سن کر وہ دو پل کو رکا اور پھر کہکا لگا کر رکھا۔ ہاں 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 مجھے ایسے ہی ہنسنا آتا ہے۔ تمہیں کیوں کر لگا کہ میں تمہاری بات مان لوں گا لٹل تھنگ؟ اور ویسے بھی جب کام نکاح کے بغیر ہو رہا ہو تو پھر اس کھڑاک کو پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ لالچی سردار پیسے بچا رہا ہے۔ اس نے عفاف پر جھکتے اس کی خوشبو اپنے اندر اتارتے کہا، پلیز 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 خدا را مجھ پر رحم کریں۔ آپ ایک دفعہ، بس ایک دفعہ مجھ سے نکاح کر لیں، پھر میں آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ کھلا آفر ہے بیٹا۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں، سردار کو سراسر ناگوار لگ رہی تھی۔ اور اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے ایک کونی کے بل کروٹ لیٹتے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے کہا۔ اسے نیم رضامند ہوتے دیکھ عفاف کی جان میں جان آئی تھی۔ آپ جب چاہیں میرے قریب آ سکتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ اس نے نظریں نیچے کرتے کہا، اور اگر تم اپنی بات سے مکری تو یاد رکھنا تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ سردار نے عفاف پر جھک کر اس کے لبوں کے قریب سرگوشتی کرتے سرد لہجے میں کہا تو اس کی جان لبوں کو آئی تھی۔ ڈرو مت، اپنے وعدے کا پکا ہوں میں، تب تک تمہیں نہیں چھوؤں گا، مگر بعد میں کوئی جگہ ایسی نہیں رہے گی جہاں میں نہ چھوا ہو۔ توبہ ہے، ٹھڑک پڑنے کی بھی لمٹ ہوتی گئی۔ اس نے آنکھ مار کر کہتے بے باکی کی ہر حد پار کر دی تھی۔ اس کا دل کیا شرم سے ڈوب مرے، پتہ نہیں کہاں پھنس گئی تھی۔ پھر کیا تھا، سردار نے آنن فانن نکاح کے انتظامات کیے۔ عفاف بنت سیال، کیا آپ کو سردار ولد خان سے 50 لاکھ کے عوض نکاح قبول ہے؟ تیسری دفعہ پوچھنے پر بھی جب وہ کچھ نہ بولی تو سردار نے گردن اور نظریں دونوں ترچھی کرتے اسے دیکھا تھا اور ایک ہاتھ اس کی تھائی پر رکھا تھا۔ کیا جگہ ڈھونڈی ہے ہاتھ رکھنے کے لیے؟ اس کے لمس سے عفاف کے جسم میں برقی رو دوڑ گئی تھی۔ بڑی غلطیاں املا میں۔ اس نے بمشکل تھوک نکلا۔ اس کی سرکتی انگلیوں میں چھپی وارننگ وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی، تبھی فوراً نکاح کے لیے قبول ہے کہا تھا۔ جب خود نے نکاح کی آفر کر رہی تھی تو ڈرامے کیوں کر رہی ہے لڑکی؟ نکاح کے بعد وہ فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا جو پریشانی سے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ تو میڈم آپ خود یہاں آئیں گی یا میں وہاں تشریف لاؤں؟ واٹ اے چوائس! اس نے زیر لب مسکراتے کہا تو وہ کپ کپاتے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ مطلب ہاں، مطلب یہ کہ میں نے اپنا کہا پورا کیا، اب تم اپنا کہا پورا کرو، مجھے خوش کرو۔ واہ! اس نے ایک جھٹکے میں کہتے اسے لا کر بیڈ پر پٹکا کے اس کی چیخ نکل گئی۔ آہ! پلیز مجھے جانے دیں۔ نو مائی ڈیئر لٹل تھنگ، اب تم اپنے کہے سے مکر نہیں سکتی۔ آج تمہیں سمانے کا میں پورا ارادہ رکھتا ہوں اور اب تو ہمارے درمیان کوئی دیوار بھی نہیں رہی۔ اس نے عفاف کی ٹانگ کھینچ کر اسے قریب کرتے کہا تو وہ جھٹ پٹانے لگی۔ نہیں، آپ میرے قریب نہیں آ سکتے، پہلے آپ کو سلمان کے ساتھ ڈیل کینسل کرنی ہوگی۔ اس نے بمشکل سانس لیتے کہا تو وہ اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ ایک اور فرمائش؟ لڑکی کے پاس دماغ ہے؟
اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو تو اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ سردار نے عفاف کے لبوں کو پیار سے چھوتے کہا، یہاں تک کہ اس کی سانس تک اٹک گئی، جبکہ سردار کا حال تو ایسا تھا جو آج بن پیے ہی بہک رہا تھا۔ ٹھڑک پنے کی لمٹ کی ہوئی سردار نے، ایسا لگ رہا تھا جیسے پیاسے کو پیاس بجھانے کا ذریعہ مل گیا ہو۔ آج تک اس نے بہت سی لڑکیوں سے تعلقات بنائے تھے، مگر ایسی بات کسی میں نہیں تھی۔ سچ کہتے ہیں حلال میں بہت طاقت ہوتی ہے جو خود بخود ہی دو دلوں کو ملا دیتی ہے۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا سیال، عفاف کا نکاح سلمان سے کر کے کتنا اچھا ہے، وہ اس نے ہماری بزنس میں کتنی مدد بھی کی۔ رومینہ عفاف کی سوتیلی ماں نے سیال عفاف کے باپ سے کہا، جو اس کی بات پر اثبات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ ایک بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی، یہ باپ مائیں تو ستیلی ہوتی ہیں، یہ باپ کیسے ستیلے ہو جاتے ہیں یار؟ ستیلی ماؤں پہ اتنا بھروسہ کیسے کر لیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے؟ پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے تو اماں ابا نے کبھی ہمارے سگے رشتے داروں پہ بھروسہ نہیں کیا ہمارے لیے، کہ ستیلی ماؤں پہ پتہ نہیں کیسے۔ ایسے آدمی کہاں ملتے ہیں؟ کون سی مارکیٹ میں ملتے ہیں؟ ایسے صرف ناولوں میں ملتے ہیں۔ اب ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم کوئی کاروبار شروع کر سکتے ہیں، ورنہ تو کب سے ہمیں نقصان ہو رہا تھا۔ سیال نے بھی اس کی پس پشت چال سے انجان کہا۔ وہ یہ تک نہ سمجھ سکا کہ رومینہ اپنی بیٹی فریال سے بھی تو سلمان کا نکاح کر سکتی تھی، دماغ میں بھوسا جو بھرا تھا تو کہاں سے سمجھ میں آتا، پھر عفاف سے ہی کیوں؟ مگر وہ شخص اس بات سے انجان تھا کہ اس کے ایک فیصلے نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا، جس پر رومینہ شاطرانہ انداز میں مسکرا دی۔ یہ سب اسی کی پلاننگ تھی، اسے عفاف کی خوبصورتی سے شروع سے ہی حسد تھا، تبھی لاکھوں میں اس نے عفاف کو بغیر علم لائے بیچ دیا تھا۔ اپنی بیٹی فریال کو وہ ایک اچھی زندگی دینا چاہتی تھی۔ اس بات سے انجان کہ کسی کا برا چاہنے والے خود بھی مکافات عمل کا شکار ہوتے ہیں۔ لوگ اتنی بڑی بڑی پلاننگ کیسے کر لیتے ہیں؟ میں تو کسی کی دو برائیاں کر دوں تو مڑ کے دیکھو تو وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے، مطلب کرما مجھے ایسے جلدی مل جاتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ 20 سال تک پلاننگ کیسے کرتے ہیں، ہماری تو 2 گھنٹے پلاننگ نہیں چلتی۔ جب عفاف کا دم گھٹنے لگا تو اس سے سردار کے سینے پہ مکے برسائے۔ سردار کا ارادہ تو نہیں تھا، مگر عفاف کے بار بار پیچھے کرنے پر اسے عفاف کو چھوڑنا پڑا، جس پر وہ گہرے سانس بھرنے لگی۔ اس کی آنسو بھری آنکھیں دیکھ وہ اسے ایک آنکھ بک کر کے رہ گیا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتی ہے، اور میں نا بے تحاشا میں نے دوسرے چینلز کے لیے بھی وائس اوور کیا، اپنے چینل سے بھی وائس اوور کرتی ہوں۔ سیدھے ناول پڑھ کے میں ایک ہی جیسے چیزیں سچویشنز پڑھ کے نا میں بہت فیڈ اپ ہو چکی ہوں، اس لیے اب اس ناول میں جو بھی میرے دل میں آئے گا ڈائلاگ پڑھ کے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میں سیدھے ناول ریڈنگ کر کے فیڈ اپ ہو چکی ہوں کہ اب میرا ناول ریڈ کرنے کا دل ہی نہیں کرتا ہے۔ تو امید کروں گی کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے گا اور آپ اس کے اوپر بھرپور کمنٹس کریں گے، اور اگر میری کوئی بات بری لگی، میرے بولنے کا انداز برا لگا یا آپ کو اس طرح سے پسند نہیں ہے تو آپ ضرور اپنی بات شیئر کیجیے گا۔ میں کوشش کروں گی کہ اپنی ریڈنگ کو، اپنے تلفظ کو، اپنے انداز کو اور بھی بہتر بنا سکوں۔ پھر ملیں گے آپ سے ایک اور ناول کے ساتھ۔ السلام علیکم۔